اچھا، یہ سورت جو سورہ بقرہ ہے نا، یہ نازل ہوئی ہے مدینہ میں۔ مدینہ میں جو حالات تھے وہ یوں تھے کہ چونکہ اہل کتاب کو، خصوصاً اہل تورات کو پہلے سے تورات میں حضرت موسیٰ نے بتا دیا تھا کہ اس کے بعد بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا کہ جیسے کہ قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے پہلے یہ بات بتا دی تھی، بعد میں ایک نبی آنے والا ہے اور اس کے پاس کتاب ہوگی اور ایمان اس پر بھی لے آنا ہے، اور باقاعدہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا اہل یہود کے ساتھ کہ اگلا جو آخر میں جو نبی آنا ہے اس پر ان کو پتہ تھا کہ کس ایریا میں بھی آنا ہے، حتیٰ یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ حجاز کے اس ایریا میں، اسی علاقے میں نبی نے آنا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس پورے علاقے میں جہاں بہت زیادہ احتمال تھا وہاں ان کا جمگٹھا تھا، زیادہ لوگ تھے، اور جہاں تھوڑا تھوڑا احتمال تھا تاکہ ہر جگہ یہ کور کر سکیں، انہوں نے اپنے قلعے اور دیر بنائے ہوئے تھے۔ تو مدینہ کے آس پاس میں انہوں نے پہلے سے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، نہیں تو یہود کا سوائے ان کی اس سرزمین موعود کے علاوہ کسی جگہ رہنا ان کے لیے مذہبی طور پر قابل قبول نہیں ہے، یعنی وہ اپنی اس سرزمین موعود، یعنی جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ جو کہ فلسطین اور اس کے آس پاس میں ہے، جو کہ برکت والی زمین ہے، اور خدا کریم نے بھی یہاں قرآن میں کتنی بار کہا ہے کہ ارض التی بارکنا، کہ وہ بابرکت زمین ہے، اس سارے ایریے کی زمین، تو وہاں انہوں نے رہنا ہے۔ لیکن یہ پھر بھی اس سے ہٹ کر اس گرم علاقے میں اور سخت قسم کے علاقے میں، مدینہ اور مکہ اور حجاز کے علاقے میں بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک اپنا پڑاؤ اور چھاؤنی بنائی ہوئی تھی۔ آپ کو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ خیبر کی چھاؤنی، خیبر ایک فوجی چھاؤنی تھی، وہ صرف اس لیے بنائی گئی تھی کہ کیا کیا جائے، نبی آخر زمان جب آئیں گے تو ان کی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ دین کی حوالے سے ان کے ساتھ ہو کر چلنا ہے۔ تو پھر حالات جب وہ آئے تو انہوں نے، جب خود حضرت موسیٰ تھے تو وہ یہ نہیں مانتے تھے باتیں، تو اور پھر ادھر ادھر ہو جاتے تھے، اور آخر میں اتنی سزائیں جھیلی کہ خدا کے غضب کے مستحق بنے یہ، تو یہی کام انہوں نے ادھر بھی کیا۔ بہرحال یہ جو آیات نشانیاں 5 بتائی گئی ہیں نا یہاں اس آیت میں، جو شروع ہوتی ہیں یؤمنون بالغیب سے اور وبالآخرۃ ہم یوقنون تک، یہ تقریباً الٹ ہیں تمام ان باتوں کے جو یہود نے کر رکھی تھی۔ اور میں تو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے جو مجموعی طور پر ایک سرسری نگاہ ان 5 آیات جو کہ بنتی ہیں، یا 4 آیات، ان پر جو ہے وہ نگاہ کریں گے۔ اگلے سیشن میں عرض کریں گے کہ یہ 5 آیات تمام اس فکری سوچ اور عمل کے جو دائرہ ہے جو کہ پچھلی امتیں اس سے گزر چکی ہیں اور انہوں نے اس کو توڑا ہے اور اس پر عمل نہیں کیا ہے اور اس کے خلاف عمل کیا ہے، بعین ہی وہی صورتحال اس امت میں بھی پیش آنے کا خطرہ تھا اور ہے، اور بالکل اسی پر ہی موجود ہیں۔ تو وہی 5 باتیں یہاں ذکر کر دی گئی ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں تھوڑی سی بات اس پر کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔